بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو حالات چل رہے ہیں اور اس سچویشن میں علماء کرام کے ساتھ جو ہوا ابھی اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے نا وہ ایک جنرل عاصم منیر صاحب کا جو بیان جس کے بعد علماء کرام اور ہم لوگ کافی تپے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ذرا سی میں ایک چیز کلیئر کروں گا۔ اور سیکنڈ چیز یہ کہ الطاف افضل صاحب مشرق وسطیٰ کے حوالے سے مسلسل جو ہے وہ آپ لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلے، کیونکہ میرا ٹاپک خود بھی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے حالات ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے، اب یہاں پر ایک چیز میں ذرا واضح کرتا چلوں جس سے پہلے الطاف افضل صاحب کی طرف ہوں۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کا جو علماء کرام کے ساتھ رویہ رہا، اس سچویشن میں جو ہے وہ کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ تمام مکتب فکر کے علماء کرام جو ہے وہ اس پہ کافی برہم ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیں، شکوہ یہی ہے کہ ایک ادب آداب ہوتا ہے علماء کرام کا، اس کو جو ہے وہ نئی بروئے خاطر رکھا گیا اور اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ جا کے ایک ہائی جیسے ٹیررسٹ سے بات کی جاتی ہے اس طریقے سے بات کی گئی۔ لیکن کیا ایسی سچویشن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کے خاص طور پہ شیعہ جو حضرات ہیں، یعنی کہ ہم لوگ، کیا آرمی کے خلاف ہم لوگ کوئی اٹھ کے کھڑے ہوں گے، کوئی محاذ رائی کے لیے ہوگی؟ تو اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہ تو آرمی چیف کے خلاف کوئی جو ہے وہ بیان بازی ہوگی، نہ ہی جو ہے وہ آرمی کے خلاف کوئی دھرنے ریلی وغیرہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو دشمنان ہیں، یعنی کہ خاص طور پہ افغانستان اور بھارت جو ہے وہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہر طریقے سے جو ہے وہ عوام کو ایسے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عوام جو ہے وہ فوج کے خلاف کھڑی ہو۔ ایک اسرائیل ایران میں رجیم چینج کے چکر میں پڑا ہے، اور دوسری طرف سے یہ دو ممالک جو ہے پاکستان میں چاہ رہے ہیں کہ وہ رجیم چینج ہو جائے۔ ٹھیک ہے، رجیم جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ جو اس وقت ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے دس از ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ تو آرمی چیف کے خلاف کوئی بھی جو ہے نا اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بات میں بتا دوں، ہاں اس چیز کا شکوہ ضرور ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ شکوہ جو ہے وہ دور کرنے کے لیے جو وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ منسٹر ہیں اور نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ ایکچولی یہ بات نہیں ہے، اس طریقے سے ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایران پہ حملہ کیا جائے، سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کے جس طریقے سے ایران اور عرب کے ساتھ اس وقت ایک کولیبریشن چل رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دونوں طرف کی آگ جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنے میں ہماری افواج اور ہماری حکومت لگی ہوئی ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس کو بالکل نیگیٹو لے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہر ایک کو نہیں پتا۔ اب ایران سے جب ظاہر یہ بیان آتا ہے کہ پاکستان کا شکریہ، تو اس کا مطلب پاکستان از ڈوئنگ اے گریٹ جاب، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اپوزٹ اگر چلے جائیں اور ہم لوگ یہی ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے رہیں، تو ہمیں تو کبھی بھی پاک آرمی اچھی نہیں لگے گی، پھر یہ بات ہو جائے گی۔ لیکن آرمی چیف کا بیان ایک اپنی جگہ پہ وہ الگ ہے، دیٹ از سو مچ ڈسکسٹنگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کنڈیمیبل ہے۔ لیکن اس کو سب چیزوں کو، سارے شکووں کو ہٹا کے اس وقت پاکستان کی بقا اور سلامتی کی اگر ہم لوگ جو ہے وہ طرف اپنی توجہ کریں، تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ ٹھنڈے دماغ سے بہت کام لینا پڑے گا۔ میں یہاں ریکویسٹ کروں گا کہ علماء کرام جو ہے وہ ان سے ایک، پھر جیسے کل میں نے کہا تھا آرمی چیف جو ہے وہ ایسا بیان دے، کیونکہ آپ نے بڑا یہ کیا ہے۔ اب علماء کرام غلط نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے جرنلسٹ اٹھ کے آ گئے کہ میں اندر کی کہانی بتاتا ہوں، یہ علماء کرام جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب کیا وہ رکھا ہے کہ یہ شیعہ علماء جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جو ہے وہ صحیح ہے، یہ بالکل سچے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ شیعہ علماء جو ہے نا وہ ظاہر ڈرتے کسی کے باپ سے نہیں ہے، بس صبر اور استقامت کے ساتھ بیٹھ کے جو وہ ہر چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن بے عزتی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگی، دوہرا معیار جو ہے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ چیز آرمی چیف کو چاہیے تھا خود آ کے اس کے اوپر بات کرتے کہ بھائی یہ نہیں، میرا یہ مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اپنوں کو منانا، ٹھیک ہے، اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو آرمی چیف نے ہی ظاہر ہے کہ یہ بیان دیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ بیان دینا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں الطاف حسین صاحب کی طرف کہ الطاف حسین صاحب ایک واحد ایسا لیڈر ہے سیاسی جماعتوں کا جو کہ پل پل کی خبریں دے رہا ہے، پل پل جو ہے وہ ایران کے حوالے سے اور پھر فلسطین کے حوالے سے، وینزویلا کے حوالے سے، اور اب کیوبا، ظاہر کیوبا بھی خطرے میں، آئی لینڈ بھی خطرے میں، آپ کو پتا ہے یہ گرین لینڈ وغیرہ، ہر جگہ پہ جہاں کسی مظلوم کی زمین پہ یہ قابض ہونے والے ہیں، تو ادھر ادھر کے لیے وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ دیگر جتنے بھی رہنما ہیں وہ آرمی چیف کے تو حق میں بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے آرمی چیف ایک قابل آدمی ہے، لیکن جو ایک جس طریقے کا ہم لوگ ایک سوچتے ہیں نا کہ یار ہم پاکستانی ہیں، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، ہم ایٹامک پاور ہیں، ہمیں ایسا بیان دینا چاہیے کہ اوئے
یہ شادی نہیں ہو سکتی، تو وہ چیز ایسا کچھ ہونا چاہیے تو آرمی چیف ایسا نہیں کرنے والے، اور نہ ہی ایسا کوئی بیان فی الحال دینا چاہیے. وقت کا تقاضا یہی ہے کہ خاموش رہیے اور خاموشی سے اس معاملے کو ذرا دیکھا جائے. اور پھر اس کے بعد جیسے کیونکہ اگلا نمبر تو پاکستان کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کیوبا ایک دو دن کی کہانی ہے. وہ کہہ رہے ہیں استنبول ترکی، یعنی کہ ترکی بھی کوئی زیادہ لمبی کہانی نہیں ہے. وہ آپ یہ 20-22 دن تو ایران کے چل گئے نا، وہ میرے خیال میں 20-22 گھنٹے کے اندر وہ بھی جو وہ انہوں نے فتح کر دیا. کیونکہ ترکی جو ہے دوگلا ملک ہے، کسی کے ساتھ کبھی ہوتا ہے کبھی جو وہ پلٹی کھا جاتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، سلطنت عثمانی کا کوئی اس کے اندر وہ عنصر نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ کہ یہ چیز ہے. تو ایسی سچویشن میں اللہ حسن صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں اب ایران کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ افغانستان کا معاملہ ظاہر ہے وہ افغانستان کے اوپر بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ افغانستان پہ ظلم ہو رہا ہے. تو میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، میں ہمیشہ سے دیکھیں کیا آرمی چیف کی اس بات کے بعد ہم لوگوں کو افغانستان کو مظلوم قرار دے دینا چاہیے؟ ایسا بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے کہ افغانستان ایک مظلوم ملک ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان آرمی نے جو بڑا ظلم کیا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. بیچارے بچے جو ہے وہ بم بنا رہے تھے اور بم سے جو ہے روٹی لگا لگا کے کھا رہے تھے، پھاڑ دیا ان کو. بھائی آپ ایک بات بتائیں کہ ہماری آرمی جو ہے نا اس کے کریکٹر کے اوپر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے. آرمی نے جو کیا ہے دیکھیں، جب افغانستان بلا وجہ میں ہمارے ساتھ پنگا کرے گا تو ظاہر بھگتے گا بھی. اگر یہ آرمی چیف غلط کام کر رہے ہوتے، ہماری آرمی غلط کام کر رہی ہوتی تو افغانستان سے شکریہ والی ویڈیوز کیوں بن کے آ رہی ہوتی. وہاں کی عورتیں بچے مرد کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ان منوسوں سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے، پاکستان جو ہے ہماری مدد کر رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہیں. یہ افغانستان کی ویڈیوز ہیں، ہماری نہیں. ٹک ٹاک پہ سوری ٹک ٹاک کہہ رہا ہوں میں، ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیجیے، بھری پڑی ہیں ایسی ویڈیوز. اچھا اب میں آتا ہوں یہاں پر. پاکستان بلا وجہ میں کسی کو تنگ نہیں کرتا، کوئی مسلمان ملک کسی کو تنگ نہیں کرتا علاوہ افغانستان کے. ٹھیک ہے، جس کو آپ لوگ مسلمان کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. تو یہ ہے نمک حرام لوگ. ان کو آپ جتنا بھی مطلب دودھ پلا دینا، انہوں نے پلٹ کے ڈسنا ہی ہے. اب یہ شکوے کر رہے ہیں کہ یار انڈیا میں جو ہمارے خلاف کوئی ریلی، ہمارے حق میں کوئی ریلی نہیں نکلی، ہمارے یہ وہ. تو بھائی دنیا جانتی ہے آپ کا کردار، اس لیے آپ کے حق میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر اس چیز کو آج فائنل کر رہا ہوں، افغانستان مظلوم ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے، مہا نمک حرام ہے. سیکنڈ چیز رہی بات ایران کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ایران نے جو وہ یہ کر دیا وہ کر دیا. مطلب یہ کہ اگر جیسے علماء کرام جو ہے وہ ایران کے حق میں بات کر رہے ہیں تو ایران نے جو وہ 90,000 جو مسلمانوں کو شہید کر دیا، جس کا آج تک کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کا آج تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اب وہ لوگوں سے میں سوال کروں کہ صدام حسین مردود نے 2 لاکھ جو ہے وہ شیعوں کو قتل کیا تھا. جتنے مقدسات ہیں ان کو، مطلب جتنے ہمارے جو روزے ہیں امام حسین مولا عباس کے اور جتنے بھی شہداء کربلا ہیں، ان کے جب روزوں کے اوپر تالے لگا دیے تھے اس نے، اور وہاں پر اس نے کچھ جگہوں پہ تو گھوڑے بھی باندھ دیے تھے، تو وہ چیز کسی کو یاد نہیں ہے. اگر یہ ہے جو جس کو جھوٹ ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ 16,000 90,000 جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ایران نے اپنے ملک کے اندر مار دی، تو غلط خبر جو ہے نا بولنے میں بہت آسان ہے اور اس کو جو ہے اسپریڈ کرنا بہت جو وہ آسان ہو جائے، لیکن آپ اس کو کبھی بھی جو ہے نا پروف نہیں کر سکتے. یہ چیز جو نہیں ہوئی نا وہ نہیں ٹھوکے، ورنہ ایران میں لوگ پاگل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کہ یہ تو آپ کو پتا ہے. آپ وہ نیوز کا حوالہ دیں گے تو کہاں سے ان کی صداقت نکلے گی؟ اسرائیلی چینل سے اور انڈین چینل سے نکلے گی. ٹھیک ہے، اور کچھ آپ کے پاکستان میں اگر ہوں گے کوئی چھوٹے موٹے چینل تو وہاں سے نکلے گی. حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ چیز ہے نا اسپریڈ کرنا کہ نہیں جس کو جانا ہے وہاں چلا جائے، اور اس کو بھائی جس کو پھر ایسی بات ہے تو آپ سعودی عرب میں جو بیٹھ کے خاتون بڑا جو ہے وہ بکواس کر رہی تھی، تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے وہیں مارے جہاں پر آپ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پاکستانیوں کو یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، یہ اسلام کی جنگ ہے، بات یاد رکھیں. اور لوگ بلا وجہ کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ شیعہ جو ہے نماز میں جو ہے وہ ہم لوگ جیسے دعائیں قنوت وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں جو وہ خدا خاصہ جو ہے وہ ہم صحابہ کرام کو یا امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں. تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو یہ جھوٹ بکواس کرتے ہیں. کس قدر بدنام کرو گے یار. آج تک آپ نے جو بھی سنا جھوٹا نکل آیا ہے نا، سب جھوٹ ثابت ہو گیا. اب یہ بھی جھوٹ ثابت ہوگا. کہاں جاؤ گے؟ کب تک فساد کرو گے؟ کب تک بغض اہل بیت کرو گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ میں نے اللہ حسین صاحب کا بھی پیغام پہنچا دیا، اور اس وقت جو ورلڈ وائڈ چراند چل رہی ہے وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچا دی. امید کرتا ہوں آپ لوگ سپورٹ کر ڈالیں گے آخرکار.
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. جی الطاف جی ماجد.